اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین استقبال رمضان کے بارے میں آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے. رمضان سے پہلے شعبان میں ہم چل رہے ہیں. شعبان بھی فضیلت والا مہینہ ہے. رمضان کے بعد آپ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ. آپ ہر مہینے میں روزے رکھتے تھے کم از کم ایام 20. ایام 20 کہتے ہیں ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو. ایام 20 ان 3 راتوں میں ساری رات چاند شام سے لے کر صبح تک رہتا ہے. ساری رات روشن ہوتی ہے. اس واسطے خاص کر جو 14 کی رات ہے اس کو بدر کہتے ہیں. تو 3 راتوں یہ تو عام رکھتے تھے. پھر ہفتے میں بھی آپ روزے رکھتے تھے. وہ بدل کے رکھتے تھے. لیکن سب سے زیادہ اسی مہینے میں رمضان کے بعد روزے رکھتے تو آپ شعبان کے روزے رکھتے. ہم تو زیادہ 3 ماہ سے 1 روزہ رکھنا ہے. آپ زیادہ رکھتے ہیں. منع بھی فرماتے تھے کہ لگاتار نہ رکھا کرو کہیں رمضان کے آنے سے پہلے کمزور نہ ہو جاؤ. روزے رمضان کے ہی رہتے ہیں. ویسے آپ کبھی نہیں بھی رکھتے تھے. پورا مہینہ شعبان کا نہیں رکھتے تھے یعنی پورا نہیں رکھتے تھے. کچھ رکھتے تھے. کبھی ایسا معلوم ہوتا آپ نے پورے روزے رکھتے پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے تاکہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ تو ضروری ہے اور بس ہے تو نفلی روزے واجب تو نہیں ہے. نہ کوئی رکھے گناہ نہیں ہوتا. جو رکھے گا ثواب حاصل کرے گا اور بہت زیادہ ثواب حاصل کرے گا. تو بہرحال اسی شعبان میں ایک رات آدھے شعبان میں جس کو شب برات کہتے ہیں نصف شعبان شب برات. اس بارے میں 2-4 باتیں کروں گا. بیٹا ہو جائے گا شب برات شعبان کا 14 کا جو دن ہے نا اس سے آگے جو رات آ رہی ہے وہ 15 کی رات کہلاتی ہے. اسی کو شب برات کہتے ہیں. پھر اگلا دن
15 تاریخ ہوگی شعبان کی. تو اس میں حدیث پاک میں 2 کام کرنے کے بتائے گئے ہیں نفلی انداز میں. ثواب بہت زیادہ ہے. اور ہم اس کے مقابلے میں 2 کام اور کرتے ہیں تو 4 کام ہو گئے. جو روایتیں فضیلت شعبان کے بارے میں آتی ہیں ان کے بارے میں کچھ علماء نے کلام بھی کی ہے، یعنی ضعیف بھی قرار دیا ہے. ضعیف حدیث بھی فضائل میں قابل قبول ہوتی ہے. ضعیف کا یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہو جائے تو پھر بھی ضعیف ہے. جو بات آپ سے ثابت ہوتی وہ ضعیف نہیں ہوتی. یہ ضعیف ہوتی ہے سند کے لحاظ سے. جو ہم چونکہ بہت دور آ گئے ہیں، 15ویں صدی ہے، وہ بھی ہم 15ویں صدی میں آئے، بے شک جتنی آگے صدی آ جائیں، جو حدیث نبی علیہ السلام سے آگے سیاستہ کی جو کتابیں حدیث کی لکھی گئی ہیں تو وہاں ان کی سند ہوتی ہے. جو مصنف ہے وہ اپنی کتاب میں جو بھی حدیث نقل کرتا ہے اپنا نام استاد کا کرتے کرتے نبی علیہ السلام صحابی نبی علیہ السلام تک جا کے پہنچاتے ہیں. وہ جو سند ذکر کرتے ہیں نا مصنفین، اس میں بعض دفعہ کلام ہوتا ہے وہ سند کے لوگ کیسے ہیں. کوئی درمیان میں منقطع تو نہیں ہو گیا کہ اس کا نام تو اس نے لیا ہے، آگے استاد کا نام لیا ہے، درمیان میں یہ تو آپس میں نہیں مل سکتے، ان کا نام لے لیا. یعنی ایک محدثانہ باتیں ہیں، ان کی طرف ہم نہیں جاتے. تو وہاں سند کی اعتبار سے تو ہوتی ہے کوئی سند بالکل صاف شفاف ہوتی ہے اور اس کی ہوتی بھی زیادہ سندیں ہیں، متواتر کہلاتی ہے. متواتر کا اتنا درجہ ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیت کا درجہ ہوتا ہے. پھر اس کے نیچے مشہور ہوتی ہے اور اس کے نیچے پھر عزیز ہوتی ہے. اسی طرح مختلف نام ہیں بہت سے حدیثوں کے. تو ایک موضوع ہوتی ہے، وہ گھڑی ہوتی ہے، لوگ اپنی طرف سے کرتے ہیں، وہ بالکل قابل قبول نہیں ہوتی. اس کو موضوع کہتے ہیں. لوگ دشمن جو ہے وہ گھڑتے ہیں باتیں، نام لے لیا کہ فلاں نے بتایا، وہ اگلی تحقیق کرتے ہیں اس نے کوئی بتایا، یہ اپنی طرف سے کہیں سے لے آئے. یعنی دشمنوں نے قرآن پاک میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کی، حدیث پاک میں بھی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے. کریں گے لوگ لیکن پکڑے جائیں گے. وہ بات غلط نکل آئے گی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن وہ بات ایک دفعہ چل پڑی تو کچھ اس کو لینے والے بھی ہوتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں. باطل پڑا لوگ بھی تو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، وہ اس کو لے لیتے ہیں. تو 2 کام ہیں کرنے کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ میں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان وقوموا لیلہا وصوموا یومہا. یہ 2 کام. جب شعبان کی 15 تاریخ کی رات ہو، اس رات کو قیام کرا کرو. قیام کا مطلب ہوتا ہے کچھ عبادت کیا کر. لفظی معنی تو کھڑا ہونا ہوتا ہے، یعنی کھڑا ہونے کا لگانے کا مطلب نہیں ہوتا. اور زیادہ نماز پڑھی جاتی ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں تو قیام. قیام سے مراد نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، توبہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس طرح رات کو جائے وہ بھی جب تک وہ صحیح سمجھ رہا ہے.
جس وقت اتنا تھک گیا کہ اب زبان بھی نہیں صحیح چل رہی، دماغ بھی صحیح نہیں چل رہا، اب کہتے ہیں نہیں میں تو ساری رات ہی جاگ کے دکھانا ہے۔ صرف جاگ کے دکھانا نہیں ہوتا، اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بے شک بے شک یہ اپنی طرف سے کوشش کرے، جب بالکل تھک جائے لیٹ جائے، وضو دوبارہ بنا لے، بھائی وضو ہو گئی، چلے پھرے گا نہیں پر چلی جائے گی، تھکاوٹ اتر جائے گی، یا زیادہ ہی تھک گیا تو لیٹ جائے، اس نیت سے کہ میں تھوڑا سا سستا کر دوبارہ اٹھ کے پھر عبادت کرتا ہوں۔ پھر اٹھ گیا تو ٹھیک ہے کرے عبادت، نہ بھی اٹھا تو اب سوتے ہوئے کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ اس نے نیت تو اچھی کی تھی نا کہ میں اٹھ کے پھر کرتا ہوں۔ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان ہے، اللہ کے خزانے تو ماشاءاللہ بے بہا ہے، بے شمار ہے، لا محدود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کام کرے، رات کو کچھ وقت تلاوت کرے، کچھ وقت نماز پڑھے نفلی، کچھ وقت ذکر کلمہ شریف کا ورد کرے، کچھ وقت درود شریف کا ورد کرے، کچھ وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، یہ ساری یہ بہت سے ذکر ہے، ان میں سے باری باری کرتا جائے جتنا ممکن ہو، اس طرح گزار سے۔ یہ کسی حدیث پہ فضیلت نہ ہی ہو تو یہ عبادت ہے نا، ایک چیز ہے، خواہ شعبان ہو غیر شعبان ہو، آگے پیچھے اس کا قدر تو اللہ کرتے ہیں۔ تو بعض دفعہ کہتے ہیں کہ میں فلانی رات جاگ لیا، بعد سارا کچھ ہو گیا، گناہ بخشے گیا، ثواب بڑھا گیا، اگلی بس پھر چپ، ایسا نہیں۔ شروع رہے جتنا ممکن ہے اس سے شروع رہے، عبادت کرتا رہے، اپنا فائدہ ہے، اپنی آخرت بنا رہا ہے، اپنے لیے بھیج رہا ہے، کسی کے لیے نہیں، اس کو اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو ایک تو عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، اور سویرے روزہ رکھ لینا ہے، کہ یہ دو کام آگے حدیث پاک میں کرنے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنے بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بال ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی بہت لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ چیزیں آپ اور ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بڑی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز شرک، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ مشاہن، کینہ وار، دوسرے کے بارے میں کینہ رکھے، بغض رکھے، عداوت رکھے، کینہ اس کو کہتے ہیں۔ اپنی زبان میں ایک لفظ ہے، اس کا مطلب سارے سمجھ جاتے ہیں، کینہ۔ مشاہن عربی میں کہتے ہیں اس کو، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا شخص والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، والدین نے اس کو پالا پوسا، خدمت کی، اب بڑا ہو گیا، وہ جناب ان کی بات ہی نہیں سنتا، نافرمانیاں کرتے، عاق کہتے ہیں اس کو۔ والدین کی ہر ممکن خدمت کی جائے، الا یہ کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی حکم دے وہ نہیں ماننا، بس
اسلام کے خلاف کوئی حکم دے نماز سے روکے نہ پڑھ پھر نہیں ماننا، نماز پڑھنی ہے۔ وہ شرک کرنے کے لیے کہتے ہیں جاؤ قبروں پر جا کے دیکھ پکا گیا، وہ بھی نہیں پکانی، اس ثواب سال ثواب دینا ہے تو یہیں آپ دیکھ پکا لیں یا کوئی اور کر لیں، غریبوں میں بانٹ دیں یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیں، ہو سکتا ہے۔ اور جناب یعنی شرک کرنے کے لیے وہ باتیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک وغیرہ پر ابھارے تو پھر ان کی بات نہیں مانی، ورنہ ویسے وہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم والدین کے بارے میں حسن سلوک کا تاکید سے حکم دیتے ہیں، ان کی جو ہے خدمت کرو، خواہ کافر ہے پھر بھی خدمت کرو، وہ اپنی جگہ ان کا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ صحیح ہے ان کا نہیں بھی، تو دنیاوی حساب سے جو جتنی اس کی خدمت ہو سکے پھر بھی کریں۔ والدین بڑی چیز ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تاکیدی فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی، اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ پھر آگے 5-6 چیزیں بتائیں کیسے ان کے ساتھ جو ہے احسان کرنا ہوتا ہے۔ تو تیسرا بندہ وہ جس نے جو والدین کا نافرمان ہو اس کی بخشش نہ ہوگی۔ چوتھا بندہ مسبل، اس کو لوگ سمجھتے کچھ نہیں، مسبل کہتے ہیں جو کپڑا چادر سلوار قمیص پینٹ پہنی ہوئی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک جائے، اس کو مسبل کہتے ہیں۔ کپڑا لٹکانے والا ٹخنوں سے نیچے، ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے، اور یہ لٹکا کے رکھتا ہے۔ یہ تکبر کی بڑائی کی علامت ہے۔ کوئی سمجھے کہ میں جانتا ہوں، میں کوئی تکبر نہیں، تو یہی تکبر جب سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے چادر کو ٹخنوں کے اوپر رکھو، اور یہ پھر بھی نیچے لے جا رہا ہے، یہ تکبر اور کس کو کہتے ہیں؟ وہ چڑیا ہے کوئی، یہی تو تکبر ہے، نہ ماننا۔ اپنے شیطان کیوں بن گیا شیطان؟ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا نا، بس آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدہ مجھے ہی کر دو، تو منہ آدم کی طرح ہو، وہ ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا۔ تکبر بڑی بری چیز ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، بعض حضرات بڑی یہ کرتے ہیں، جب مسجد میں نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس وقت ہی چادر سلوار کو پینٹ کو نیچے الٹا کر دیتے ہیں۔ یہ ہر وقت کا کام، ہر وقت اوپر رہنی چاہیے، خواہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، ہر وقت ٹخنوں سے اوپر ہے۔ آپ کی سلوار چادر بھی بچے گی، مٹی نہیں لگے گی، گند نہیں لگے گا، خراب نہیں ہوگی، اور اچھا لگتا ہے آدمی جب نیچے ہو تو بہت برا ہے، اچھا ہی لگتا ہے۔ ویسے بھی وہ کپڑا بھی خراب ہوتا ہے، گند بھی جلد جاتا ہے، خراب بھی جلدی ہو جاتا ہے، ناپاک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں سے جو گزر رہا ہے مٹی میں پاک ناپاک گند کوئی پڑا ہے تو خراب ہو۔ تو اس واسطے مسبل ازار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیسا مولوی، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو نقل کر رہا ہوں نا بات، نبی علیہ السلام کی بات نقل کر رہا ہوں۔ اور ابھی کتنے 5 اور مدمن خمر، شراب کا دھنی جو شراب پیتا ہے، شراب میں تمام یہ چیزیں آ گئی جو نشاور ہوتی ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں کرے علماء کرام پر، وہ مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ ان کی جو بخشش نہیں ہوگی تو یہ کدھر جائیں، اور فرمایا یہ کدھر نہ جائیں، ادھر ہی رہیں۔ کیا کریں؟ یہ پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لے، بخشش ہو جائے گی، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ آئندہ شراب نہیں پیوں گا، یا اللہ اب تک پیا ہے تو معاف کر دے،
آئندہ والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا. پہلے توبہ کر لے ان گناہوں سے، پھر ان کی گناہ، کیونکہ توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شرک بھی معاف، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس واسطے خواہ کسی کو گناہ یاد ہو نہ ہو تو ہر آدمی جب عبادت کرے سب سے پہلے کیا کرے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، توبہ کی، توبہ کر کے اس کے بعد کچھ ذکر کرے، پھر اللہ سے معافیاں مانگے. کوئی گناہ یاد ہے تو ان کا نام لے کر کہے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، میں اب آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے. یا اس گناہ کا تدارک میں ابھی کرنا ہے، نمازیں رہ گئی تھی، یہ بھی گناہ ہی ہے نا، تو وہ میں شروع کروں گا. کسی کا حق کھایا ہے وہ میں ان کو واپس کروں گا. یہ اور جناب یہ باتیں ہو گئی، یہ تو کرنے کی ہیں. توبہ بھی کریں، عبادت بھی کریں، روزہ بھی رکھیں جتنا ممکن ہو. کہ 2 کام ہم اور کرتے ہیں جو ماشاءاللہ 14 کا دن جب ہوئے گا شام عصر کو کڑا کڑا کی آواز آئے گی، چلانا کرتے ہیں اور پٹاخے بجاتے ہیں. یہ 2 کام. اور ایک تو کھانے میں حلوہ، یہ حلوہ والی عید کہلاتی ہے، حلوہ. تے پٹاخے تے چلانا ان کا کیا ہے؟ اسراف ہے. ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان للانسان کفورا. حد سے زیادہ بیکار بے فائدہ جب آدمی خرچ کرے تو وہ فضول خرچی اس کو کہتے ہیں. قرآن کی زبان میں اس کو مبذر، تبذیر کہتے ہیں اس کو. تو یہ اس میں آتا ہے، ضائع ہوتا ہے مال. یہ نہیں کرنا چاہیے. بچے تنگ کرتے ہیں، پہلے خود کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بچے بھی پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں، روتے ہیں. ان کو سمجھایا جائے، تھوڑا کیا جائے، کرتا جائے، ختم کیا جائے، آہستہ آہستہ ہمت کرے تو آدمی ختم ہو سکتا ہے. وہ بعض دفعہ اس کی چنگاریاں کسی کو لگ بھی جاتی ہے، سڑ بھی جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے. آپ لڑتے بھی ہیں بچے، یہ ہے وہ ہے. ایک تو یہ فضول خرچی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت اوپر سے آتی ہے، نیچے سے ہم آگ بھیجتے ہیں. وہ پٹاخے میں آگ ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. اور حلوہ حلال چیزیں کوئی حرام بات نہیں ہے، لیکن ایک رسم کے طور پر جب کیا جائے تو پھر وہ ایک رسم کی وجہ سے، ورنہ تو میٹھی چیز آپ کو بڑی پسند تھی، لیکن کسی کو شعبان کی باری دن بھی پسند ہے، آگے پیچھے بھی تو ہو سکتا ہے، اس دن بھی بھاوے کر لیں. کچھ اور نہیں، ضروری نہ سمجھے. بعض کے پاس نہیں ہوتا، اتنا ضروری سمجھتے ہیں قرض لے کے حلوہ ضرور پکانا ہے. تو یہ چیزیں نہیں کرنی، نہ پٹاخے بجانے، نہ کیا جیسا چراغاں کرنے، اس کے پیسے کسی اچھی جگہ لگا دیں، کسی غریب. آج کل حالات ایسے آدمی، میں نے اخبار بھی سرخی دیکھی ہے کہ 292 روپے کا ڈالر ہو گیا. تو ناریل چیز بھی بڑھ جائے گی، 300 کے قریب ہو گیا. تو پھر ساتھ ہی پیٹرول آئے گا، کل وہ 5 روپے کم گیا، اب پھر کہیں $2 ہو گیا. اب بڑھائی 2 کا پڑ جائے. ہر چیز بڑھائی جاتے ہیں. تو کسی کے پاس ہیں اور جو غریب آدمی ہیں ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کا کیا کام کیسے ہوتا ہے؟ ان غریبوں کو دیں، کر دیں، غریب ہے یتیم ہے، اس کو دیں. تو بہرحال یہ کام چونکہ آج 10 تاریخ ہے شعبان کی، تو 14 ان کے بعد ابھی 15 رات ہے، آگے وہ عمل ہو جائے، اس واسطے وہ جمعے سے پہلے ہوگا. اس واسطے میں نہ کر دیا. اللہ تعالیٰ